مجھے شادی کروانے کی بہت بے چینی تھی۔ گھر والوں نے میری شادی 16 برس کی لڑکی سے کر دی، مگر امی نے مجھے منع کر دیا کہ میں مینار کے بالغ ہونے تک اس کے قریب نہیں آؤں گا، مگر مجھ سے صبر کرنا ناممکن ہونے لگا۔ ایک رات میں نے مینار کے سوتے ہوئے کپڑے اتارے اور ہر دوری کی دیوار گراتا خود کو اس کی گہرائیوں میں اتارنے ہی والا تھا، جب مینار کو دیکھ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کنواری نہیں بلکہ میرا نام ماجد ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ گھر میں صرف ایک میں ہی لڑکا ہوں، باقی مجھ سے بڑی میری 4 بہنیں اور ہیں۔ میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں، تب تک میری عمر 18 برس ہو چکی تھی اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے نوکری بھی کرنا شروع کر دی اور گھر کو سنبھالنے لگا، اور ذمہ داریوں کا بوجھ ایسا سر پر پڑا جو خود جینا ہی چھوڑ دیا۔ اپنی سبھی بہنوں کی شادیاں بھی میں نے خود ہی کی اور اب میں اپنی امی کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں، مگر مجھے اب اکیلا پن سا ہونے لگا، چونکہ میرے ہم عمر سبھی دوستوں کی شادیاں ہوئے جا رہی تھیں اور میری بھی خواہشات مزید جاگنے لگیں۔ میرا بھی من کرنے لگا تھا کہ میری بھی بیوی ہو جو میری خواہشات کو پورا کر سکے، مگر قسمت میں نہ جانے کیا لکھا تھا میرے۔ امی میرے لیے جو بھی رشتہ دیکھتی، یا تو لڑکیوں میں کوئی مسئلے نکلتے یا پھر انہیں میں پسند نہیں آتا، چونکہ میرے پاس نہ گاڑی تھی اور نہ ہی کوئی بڑی نوکری۔ کلرک کے ساتھ کون لڑکی شادی کرنا چاہے گی؟ انہیں بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک کلرک ساری زندگی ترقی نہیں کر سکتا۔ ہر طرف سے ریجیکشن، میرا تو من ہی خراب سا ہونے لگا تھا۔ تبھی تنگ آئے میں نے خود لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیا تاکہ لو میرج کر سکوں۔ لو میرج کا ایک فائدہ یہی تو ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جان لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، کوئی بات چھپانی نہیں پڑتی، ہر عیب خوبیوں سے واقف رہتے ہیں۔ مگر میں نے جس کے ساتھ بھی ریلیشن بنانے کی کوشش کی، ہر لڑکی مجھ سے کچھ فائدہ اٹھائے چھوڑ دیا کرتی۔ اب تو مجھے مایوسی سے ہونے لگی تھی کہ شاید میری قسمت میں کوئی لڑکی لکھی ہی نہیں ہے۔ مجھے خود بھی چڑ سی ہونے لگی تھی، ہر وقت میں غصے میں رہنے لگا تھا۔ اپنی امی کے ساتھ بھی میں خفا سے رہنے لگا۔ اب ان سب میں میری امی کا کیا قصور؟ یہ سب قسمت کا ہی کھیل ہوتا ہے۔ اندر ہی اندر میرے جذبات جاگ رہے تھے، تب ایک دوست نے مشورہ دیا، اب تک میں کنوارا ہوں، کم از کم اپنے جذبات پیسے دے کر تو نکال ہی سکتا ہوں۔ مجھے پہلے تو اس کی بات غلط لگی، مگر پھر اپنے اندر بھڑک رہی اس آگ کو بجھانے کی خاطر میں راضی ہو گیا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں پر لڑکیوں کا بازار لگا ہوا تھا، جہاں پر ہر لڑکی اپنی عزت تھالی میں سجائے پیش کر رہی تھی، جہاں گورا، کالا، بوڑھا، جوان، کسی بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس جو پیسے دے دیں اس کے ساتھ ہر حد وہ پار کر جائیں گی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ میں دیوانہ سا ہوئے جا رہا تھا۔ میں آگے بڑھا اور ایک لڑکی کو پسند کیے اس کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ وہ لڑکی ایک ایک کر کے اپنا لباس اتارتی میرے سامنے خود کی نمائش کر رہی تھی، وہیں میں بھی اپنی شرٹ کے بٹنوں کو کھولنے لگا، مگر وہ لڑکی خود میری گود میں بیٹھتی ہوئی میری شرٹ اتارنا شروع ہو گئی۔ آج میرے اندر سبھی نفرت، غصہ میں اس لڑکی پر نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر یہاں بھی میری قسمت خراب نکلی۔ اچانک سے مجھے امی کی کال آ گئی۔ انہوں نے مجھے فوراً واپس گھر آنے کا کہا۔ میں نے وجہ پوچھی، مگر انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے فکر لگ گئی، آخر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو مجھے واپس گھر بلایا جا رہا ہے، وہ بھی اتنی جلدی۔ مجھے ان حسین لمحوں کو چھوڑ کر واپس گھر جانا پڑا۔ امی بالکل تیار تھیں، ہاتھ میں بیگ پکڑا ہوا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں خالہ کے گھر جانا پڑے گا، ضروری کام ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ میری خالہ کہاں سے آ گئی؟ میری امی تو اکلوتی ہیں، پر امی نے مجھے بتایا کہ ان کی کزن اس کے پاس جانا ہے، ہمیں ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب میں آگے کیا کہتا؟ تبھی خاموشی سے امی کے ساتھ مجھے چلنا پڑا۔ ہم لاہور پہنچ گئے۔ خالو حادثاتی موت سے فوت ہوئے۔ گھر میں ماتم والا ماحول تھا، میرا تو من ہی گھبرایا جایا کرتا تھا ایسی جگہ۔ تبھی اس ماحول سے باہر نکلتا میں گھر کی چھت پر چلا گیا، مگر کسی لڑکی کے رونے کی آواز اپنے کانوں میں پڑتی سن میں حیران رہ گیا۔ چھت کی دوسری جانب میں پہنچا جہاں پر ایک چھوٹی سی لڑکی اکیلی بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ اس کی پیٹھ میری جانب تھی، بالوں کی چٹیاں کی ہوئی تھی، سر پر ریشمی دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، مگر وہ یہاں پر اکیلی بیٹھی کیوں رو رہی تھی؟ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب اپنی سرخ آنکھیں مجھ پر ڈالتی وہ کھسکتی ہوئی مزید میرے ساتھ فاصلہ قائم کر گئی۔ میرا نام ماجد ہے، میرے خالو تھے جو فوت ہوئے، مگر تم کون ہو اور یہاں پر کیوں رو رہی ہو؟ کیا مہمان ہو؟
میں اسے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس سے بھی اس کے متعلق پوچھنے لگا۔ جب وہ آنسو صاف کرتی میرے بابا تھے وہ، میں چونک گیا کہ یہ میری کزن ہے۔ اس کے چہرے کی معصومیت یہ بات واضح کر رہی تھی کہ اس کی عمر 16 برس ہوگی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، رونے کے باعث ناک سرخ رنگت اختیار کر چکی تھی۔ مجھے بہت ترس آ رہا تھا اس پر۔ آپ کے خالو میرے بابا کیسے ہوئے؟ میری خالہ کہاں سے آ گئی؟ اس کا سوال سن میں مسکراتا ہوا، مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے آپ کی امی میری امی کی کزن ہیں، پر نہ جانے کیوں ہماری ملاقات اب ہو رہی ہے۔ ویسے کیا نام ہے تمہارا؟ میں اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا نام منال ہے اور آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے کچھ وقت اکیلے رہنا ہے۔ اپنے گھٹنوں میں سردی وہ پھر سے رونے لگی۔ اچھی بات ہے، دل کا بوجھ ان آنسوں کے بہانے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب میرے بابا بھی چل بسے تھے تب تو مجھے اکیلے بیٹھ کر رونے کا بھی موقع تک نہیں ملا تھا، کیونکہ بابا کے بعد اپنی بہنوں اور ماں کا واحد سہارا میں ہی تھا۔ مجھے ہی سب کچھ سنبھالنا تھا۔ ان کے گزر جانے کے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ اچانک سے ہی میرے کاندھوں پر پڑ چکا تھا، ورنہ ان کے جیتے جی تو میں یہ تک بھی نہیں جانتا تھا پریشانی ہوتی کیا ہے۔ میری باتیں اسے خاموش کروا گئی تھیں۔ میں مزید اسے اپنے متعلق بتانے لگا۔ کسی کا ساتھ پا کر اس کا دھیان بھی کہیں اور لگ گیا، مگر کچھ دیر بعد ایک لڑکا چھت پر آیا اور ہم دونوں کو ایک ساتھ باتیں کرتے دیکھ کافی غصے سے منال کا نام پکارتا اسے نیچے چڑھنے کا کہا۔ اس لڑکے کی آواز سن وہ خوف سے اچھل پڑی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے پوچھنا چاہا کہ کون ہے یہ لڑکا، کیا اس کا بھائی ہے؟ مگر منال پہلے ہی اس کے ساتھ نیچے چلی گئی۔ میری امی تو یہیں پر ہی کچھ دن رکنے والی تھی۔ وہ بالکل ایسے ہی اپنی کزن سے مل رہی تھی جیسے برسوں سے بچھڑی ہو۔ تب میں بھی موقع دے خالہ کے پاس بیٹھتا، ان سے باتیں کرنے لگا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ منال 3 بہنیں ہیں۔ پھر وہ لڑکا کون تھا، یہ بات ابھی تک زیر غور تھی۔ میں منال کے لیے باہر سے آئس کریم لے کر آیا اور اسے دینے اس کے کمرے کی طرف جانے لگا، مگر اسی لڑکے کو منال کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ مجھے بہت غصہ آیا۔ مجھے دیکھ وہ میرے ہاتھ سے آئس کریم چھینتا۔ کیا یار، یہاں دکھی ماحول میں تمہیں آئس کریم کھانے کی پڑی ہے؟ بہت بری بات ہے۔ میں فی الحال خاموش ہو گیا، چونکہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے مزید بے چینی بڑھ گئی۔ تبھی موقع دیکھ کر منال سے پوچھ لیا کہ آخر وہ لڑکا کون ہے، تو نظریں چراتے ہوئے مجھے بتانے لگی کہ ان کا کزن ہے وہ، یہیں پر ہی رہتا ہے وہ، صرف 3 بہنیں ہی تھیں، تبھی اس کے والد نے اپنی بہن کا بیٹا گود لے لیا۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ وہ منال کے بھائی جیسا ہی ہے۔ مجھے سکون کی سانس آئی۔ نوکری کی خاطر مجھے واپس کراچی جانا پڑا، مگر امی فی الحال اپنی بہن کے پاس ہی رہنا چاہتی تھیں۔ میں بھی منال کو خدا حافظ کہے واپس اپنے گھر چلا آیا، مگر نہ جانے کیوں، مگر منال کی بہت یاد آ رہی تھی۔ پہلی مرتبہ کوئی لڑکی اتنی پسند آئی تھی مجھے، جس سے ہر وقت میں سوچتا رہتا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا میری زندگی اچانک سے اتنی بدلنے والی ہے، میری چاہت اتنی سچی ثابت ہوگی، جس سے ہر وقت سوچتا رہتا تھا وہ میرا مقدر بن جائے گی۔ امی واپس گھر لوٹی اور ساتھ منال کا رشتہ بھی لے آئیں میرے لیے۔ میں نے تو فوراً ہاں کر دی۔ اب مجھے معلوم چل رہا تھا کہ آخر کیوں ہر طرف سے مجھے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، چونکہ میرا مقدر تو منال تھی، میری بیوی اس نے بننا تھا۔ ہم دونوں کی کچھ ہی دنوں میں شادی بھی ہو گئی، چونکہ خالہ اکیلی رہ گئی تھی اور انہیں خود پر سے بوجھ کو اتارنا تھا، اس سے پہلے کہ انہیں کچھ ہو جائے اور ان کی بیٹی اکیلی رہ جائے۔ سب لوگوں نے اعتراض کیا کہ نابالغ لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کی میں نے، اس کے 18 برس کے ہونے کا انتظار کر لیتا میں، پر مجھے ان سب کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ مجھے اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ ایک 25 سالہ آدمی جس کی کہیں پر بھی شادی نہیں ہو رہی، اسے 16 سال کی اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی۔ میں شادی کی پہلی رات اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا، مگر منال تو اپنے زیورات اتارنے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ مزید تیزی سے ساتھ جولری اتارتی بات کی جانب جانے لگی، مگر میں نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ دبلی پتلی سی ہونے کے باعث میری ایک بازو کے حصار میں ہی وہ آ چکی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہے، مجھے تمہاری جولری کو اتارنا تھا، مگر تم نے مجھ سے یہ حق کیوں چھینا؟ میں جذباتی ہوئے اس کی گردن چومتا ہوا بولا، پلیز چھوڑیں مجھے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اب سے وہ میری بیوی ہے، میں حق رکھتا ہوں اس پر، مگر نہ جانے کیوں میرے اسے چھونے پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔
شور کی آواز سنے امی بھی آ گئی اور مجھے ڈانٹ لگائے مینال کو اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ کیسی شادی ہوئی ہے، میری جو بیوی ملنے کے باوجود مجھے دور رہنا پڑ رہا تھا۔ ابھی وہ 16 سال کی ہے، یعنی 2 سال مجھے اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ایسے نام کی شادی مجھے نہیں چاہیے تھی۔ میں چڑچڑا سے رہنے لگا۔ مینال جس نے آتے کے ساتھ ہی گھر سنبھال لیا، یہاں تک کہ میرے کپڑے، جوتے، ہر ایک چیز جو کہنے سے بھی پہلے تیار کر دیا کرتی۔ میری ہر ضرورت کا بخوبی خیال رکھتی، مگر سوائے میری جنسی ضروریات کے۔ اس کے لیے میں ترس رہا تھا۔ شادی کو 1 ماہ سے اوپر ہو چکا تھا۔ اب تو میرے دوستوں سے بھی مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ میں اپنی بیوی کو ہنی مون پر کہاں لے کر جا رہا ہوں۔ میرے من میں بھی آیا کہ امی سے اجازت مانگ کر مینال کو گھمانے مری لے چلتا ہوں۔ یہ ایک ساتھ اکیلے رہنے سے کیا پتہ مینال مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت دے دے۔ ویسے بھی آج کل بالغ ہونے کا کون انتظار کرتا ہے؟ ایسے بہت سی خبریں میں نے بھی سنی ہیں۔ لڑکیوں کی شادی جوان ہوتے ہی کر دی جاتی ہے اور بچے بھی پیدا کر لیتی ہیں، جبکہ عمر 18 سال سے کم ہوتی ہے۔ میں گھر پہنچا اور امی سے کہنے لگا، ہنی مون کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف گھمانے کے لیے لے کر جانا ہے بولا، تو امی بھی مان گئی، جبکہ مینال نے تھوڑا نخرہ کیا، مگر آخر امی کے کہنے پر وہ بھی راضی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ 1 ہفتے کی چھٹی لیے مینال کو اپنے ساتھ مری لے گیا۔ پہلی مرتبہ مینال یہاں پر آئی تھی، اس وجہ سے بہت خوش تھی۔ ہم نے ہوٹل میں روم بک کر لیا، سارا دن گھومے پھرے، رات کو تھکاوٹ سی ہو گئی، مگر مجھ میں ابھی بھی بہت انرجی تھی، چونکہ میرا مقصد تو کچھ اور کرنے کا تھا۔ شام کے پہر مینال سونے کی خاطر کپڑوں کو بدلنے لگی، مگر میں نے اسے نائٹی پکڑا دی۔ وہ سلک کی بنی نیلے رنگ کی لانگ نائٹی تھی۔ مینال معصوم تھی، اسے نہیں معلوم تھا، بس رات کو سونے والے کپڑے سمجھتی، وہ پہن کر آ گئی۔ اس قدر حسین لگ رہی تھی وہ اس نائٹی میں جیسے سارا حسن یہیں ٹھہرا ہو، شاید اگر چاند آج اسے دیکھ لے تو شرما جائے۔ میں پاس گیا اور جذباتی ہوئے اس کے چہرے کو چومنے لگا، ایک ایک حصہ میں اپنے لبوں سے چھو رہا تھا، مینال کی سانسوں کو پی رہا تھا، یہاں تک کہ آج میں اسے ہر انداز سے اپنا لمس محسوس کروانا چاہتا تھا۔ پیٹ سے دبوچتا میں اسے بستر پر لٹائے خود اپنا جھکاؤ اس پر کر گیا۔ میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اپنے شوہر ہونے کا حقوق پورا کرنا چاہتا تھا۔ نائٹی کی ڈوری پکڑے ابھی میں نے کھینچی ہی تھی جب زور زور سے مینال چلانے لگی۔ اس قدر برے طریقے سے اس کے چلانے پر جلدی سے میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ آخر اسے کیا ہو گیا، کیوں شور مچا رہی ہے وہ؟ اگر ہوٹل والوں نے اس کی آواز سن لی تو کہیں آ نہ جائے اور تماشا نہ بن جائے۔ برے طریقے سے وہ مجھے پیچھے دھکیلتی خود اٹھ بیٹھی اور اپنی گود میں تکیے کو رکھ لیا۔ دور رہے مجھ سے، یوں اسے مجھ سے بات کرتے دیکھ میں بھی غصے سے، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ شوہر ہوں میں، پھر بھی یوں ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ کیا اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ کسی اور کو پسند کرتی ہو جو مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی؟ میں نے اس سے پوچھ لی وجہ۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کا جواب سن میں چونک گیا۔ ایسے کیسے ڈر لگتا ہے؟ یہ قدرتی عمل ہے، پھر اس سے ڈر کیسے لگ سکتا ہے؟ جھوٹ بولنا بند کرو۔ مجھے اس کا جواب ایک مذاق لگ رہا تھا، مگر وہ آنکھوں سے آنسو نکالتی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے جب بھی آپ میرے قریب آتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو شاید وقت کے چلتے صحیح ہو جائے گی۔ مجھے اس کی بات حیرت میں ڈال گئی، کیسے؟ جیسے میری امی نے بھی کہا تھا کہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے میں اسے چھوں نہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ میری بیوی میں ہی ایسی بیماری ہونی تھی کیا؟ میں غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا اور موبائل پر سرچ کرنے لگا، مگر واقعی میں ایسی بیماری ہوتی ہے؟ یہ بات مجھے چونکا گئی۔ کسی ڈر کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، مگر اس ڈر کو نکالا جا سکتا ہے، پھر انسان بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اس بیماری کو جاننے کے بعد بھی مجھے مینال سے ہمدردی نہیں ہوئی، بلکہ اس بیماری کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ جو ڈر مینال کے اندر تھا اسے ختم کرنا چاہتا تھا میں۔ اب میرا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، آگے چل کر ہی پتہ چلے گا۔ رات کی پہر مینال اکیلی سوئی ہوئی تھی، جسے یوں سوتے دیکھ مجھ پر جنون مزید سوار ہونے لگا۔ ایک طرف سے میں اس کی بیماری کا حل بھی نکالنا چاہ رہا تھا، اپنے کپڑوں کو اتارتا مینال کی نائٹی اس کے بدن سے جدا کیے، خود اس کی نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی گہرائیوں میں خود کو اتار گیا۔ ہلکا سا چلاتی مینال نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا، آخر ہر دوری کی دیوار میں گرا کر اس کے بےحد قریب جو آ چکا تھا، مگر مجھے خود پر جھکے دیکھ وہ شور مچانے لگی، مگر میں بھی جذباتی اس کی کلائیاں تکیے کے ساتھ لگائے
वहीं अपना चेहरा मीनार के लबों पर झुकाते इसकी आहो पुकार भी दबाए अपनी जारी उम्र में तेज़ी ले आया, जो आग कब से अपने अंदर दबाए हुए था। ज़बरदस्ती मैं मीनार को हासिल किए निकालता रहा। जब मेरा जोश ठंडा हुआ तब इस बात का इल्म मुझे हो सका कि मीनार तो कंवारी है ही नहीं, आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं गुस्से से पीछे हटते ऐसे पूछने लगा कि मुझे अपने करीब लाते हुए तुम्हें डर लगता था, मगर पहले कितनों को अपने करीब लाए, न जाने कौन कौन सी हदूद पार कर चुकी हो। एक बदचलन लड़की से मेरी शादी करवा दी। मेरे मुंह में जो बात जो इल्ज़ामात आ रहे थे सभी के सभी मैं मीनार पर लगाए जाऊं, मगर वो बिल्कुल खामोश रही। सुबह ही मैंने इसे वापस घर ले आया। अब जितना हनीमून मनाना था अच्छे तरीके से ही मना हो गया। मुझे अपने करीब वो डर लगने की वजह से नहीं लाती थी, बल्कि इसका सच पता न चल जाए इस वजह से मुझे मना करती रहती थी। मैं घर आते ही सबसे पहले अपनी अम्मी को इसकी करतूत बताई, यहाँ तक कि इसे तलाक तक देने की बात कह दी मैंने। अम्मी मुझे समझाने की कोशिश किए जाए मगर मुझे कुछ भी नहीं सुनना था। तब मीनार भी बोल पड़ी कि इसे भी यहाँ पर नहीं रहना, वो भी मुझे छोड़ना चाहती है। मेरी अम्मी समझाती रही मगर मीनार घर को छोड़कर अकेली चली गई। मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ, चूँकि नाबालिग होने के बावजूद क्या कुछ ही अपनी ज़िंदगी में करती रही है। मैंने एक बार भी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की थी। कुछ दिनों बाद मीनार की वालदा हमारे घर आई। हाथ में बेटी के घर जाने से पहले काफ़ी सारा सामान भी खरीद लिया था, मगर मैं चौंक गया क्योंकि 2 दिन पहले मीनार चली गई थी, फिर अपनी अम्मी के घर नहीं गई तो कहाँ चली गई। मेरी अम्मी ने मुझे कसम दी थी कि मैं खाला को मीनार के मुतालिक कुछ भी ना बताऊं। वो पहले ही बहुत दुखी रहती हैं, इस सदमे को सहन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं भी खामोश रहा, मगर मुझे बेचैनी लग गई। मीनार गई तो गई कहाँ पर। मैं घर से बाहर निकल गया इसे तलाश करने की खातिर, पर अकेली लड़की कहाँ पर जा सकती है। हर जगह तलाश करने के बाद वह मुश्किल से मुझे इसका पता चला। जिस रिक्शे में वो बैठ कर गई थी वो रिक्शे वाला हमारे ही मोहल्ले का था। इसने बताया कि औरतों के रहने के लिए एक जगह बनाई गई है। इसने मीनार को वहीं पर ही छोड़ा था, पर वह ऐसी जगह पर क्यों गई। मैं भी वहाँ पर चला गया। मीनार जो कि लावारसों की जगह वहाँ पर रह रही थी। मैंने गुस्से से इससे पूछा कि ये सब क्या है। एक तो गलत हरकत तुमने की और अब वापस घर जाने की बजाय यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मीनार रोते हुए मुझे वापस घर नहीं जाना, खौफ आता है इस जगह से, मैं वापस इस जहन्नुम में नहीं जा सकती। घर जाने की बात सुनकर ही इस कदर खौफ इसके चेहरे पर तारी हो चुका था, जो मुझे अजीब लगा। क्या बात है, प्लीज़ सच बताओ मुझे। मैंने इसका हाथ थामकर हौसला देने की कोशिश की। थोड़ी हिम्मत दिखाते इसने मुझे सच बताना शुरू कर दिया कि जो फुप्पो का बेटा बाबा ने गोद लिया था वो बहुत बुरा है। इसने एक बार नहीं बल्कि कई बार इसके साथ ज़बरदस्ती की और मेरे वालिदैन को जान से मारने की धमकी दी, मुझे खामोश करवा दिया। मैंने ये सच किसी को नहीं बताया, बस अम्मी से आपके साथ शादी करने का कह दिया। मुझे आप अच्छे लगे, आप समझोगे मुझे, पर शायद मैं गलत थी, आपके साथ भी गलत किया सच ना बताकर। मुझे बहुत अफसोस हुआ खुद पर, जो मीनार को समझने के बजाय मैंने भी वही हरकत की जो इस घटिया इंसान ने की थी। वो बच्ची थी और इसे गोद लेने का मतलब यही था इन्हें इनका भाई मिल जाए, मगर खून का रिश्ता ही सगा होता है, कोई गैर सगे नहीं बन सकते, बल्कि वो तो फ़ायदा ही उठाते हैं। मैं शर्मिंदा मीनार से माफ़िया मांगते से वापस घर ले आया और ख़ुद इस घटिया इंसान को जेल करवा दी। अम्मी ने मुझे बहुत रोका कि यूँ मीनार बदनाम हो जाएगी जब हकीकत सबके सामने आएगी, मगर मैं इस बदनामी के चक्कर में अपनी बीवी के मुजरिम को खुला आज़ाद घूमने नहीं दे सकता था। मीनार और मैं बहुत खुश हैं। मैं दोबारा कभी भी मीनार के करीब इसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं आया, चूँकि सिवाय इस एक चीज़ के शोहर कि और भी बहुत से फ़राइज़ होते हैं। अपनी बेगम को समझना, इसकी परेशानियों मसलों को जानना और ऐसे लोगों की पहली हरकत को ही समझकर हमें एक्शन लेना चाहिए, वरना ऐसे दरिंदगियाँ मज़ीद बढ़ती ही रहती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी भी पसंद आई होगी। हमारे ज़्यादातर कहानियाँ हकीकत पर ही मबनी होती हैं। सो आज के लिए इतना ही। करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक।